لیکن بیٹا جس سے بھی بات کرنا ادب سے کرنا۔ اس نے کہا اچھا ماں جی۔ ماں نے طریقہ بتایا بات کرنے کا، سودا دینے کا طریقہ بتایا۔ اب ماں اس کو دروازے تک رخصت کر دی ہے، جاؤ بیٹا۔ جب میں یہ واقعہ جب بھی بیان کرتا ہوں میرا دل بھر آتا ہے اس کے اوپر کہ جن بزرگوں نے مجھے داستان سنائی تھی، اس واقعے کے اندر وہ واقعہ چھوڑ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو گئے۔ تو مجھے کہنے کہ بچہ 5 منٹ ٹھہر جا۔ کہنے لگے یہ دیکھیں جب بچہ جا رہا ہے تو ماں دروازے سے دیکھ رہی ہے، اور بچہ بھی مڑ مڑ کے ماں کو دیکھ رہا ہے، اور ماں اشارے سے کہہ رہی ہے جاؤ 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 جاؤ۔ آگے بستی سے باہر گیا تو آگے اللہ کے ولی اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، چونکہ ماں نے کہا تھا کہ جہاں تم بچوں کو دیکھو، بندوں کو دیکھو تو آواز لگانا حلوہ گرم۔ تو بچے نے دیکھا یہ آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پاس جا کے کہا حلوہ گرم ہے لے لے۔ تو اللہ کے جو بزرگ تھے ولی تھے انہوں نے کہا یہ بچہ کیا بیچ رہا ہے، بلاؤ اس کو۔ جب بلایا گیا کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو میں جی حلوہ ہے گرم ہے اور یہ آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ کس بھاؤ بیچتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میری امی جان نے کہا تھا کہ اس بھاؤ بیچنا۔ اچھا تو تول دو سارا تول دیا۔ درویشوں کا جاؤ بھائی کھاؤ حلوہ۔ بچہ اندر سے خوش ہو گیا، لو بھی آتی سودا بن گیا، کام بن گیا۔ میں جا کے ماں جی کو بتاؤں گا، ماں بڑی خوش ہوگی۔ تو کہنے لگے بیٹا حلوہ تو ہم نے لے لیا لیکن پیسے نہیں ہیں آج، پیسے تجھے کل دیں گے۔ خیال آیا، ماں نے کہا کہ بیٹا ادب سے بات کرنا۔ کہیں گے اچھا بابا جی چلو پھر میں کل لے آؤں گا، کل آؤں گا۔ پھر گھر چلا گیا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا حلوہ کہاں ہے؟ کہیں بک گیا سارا، سارے بک گیا۔ کہیں وہ درویش باہر بیٹھے نا بستی کے باہر، انہوں نے لے لیا۔ لیکن ماں جی پیسوں کا کہا کہ کل ملے گے۔ کہیں گے ہاں بیٹا نا 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 وہ کل دے دیں گے۔ تمہارے ابا جان بھی کبھی سے گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے یہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، وہ وہی ہوں گے، کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو پیسے ان کے ہاں پیسے ہمارے ضرور ملیں گے۔ ماں نے پھر 5 روپے کا 5 روپے کا لگا دیا۔ بچہ پھر گیا، وہاں سے صدا لگائی کہ حلوہ گھر میں لے لیں۔ تو مایا بچے کو بلائے بھی بیٹا یہ کیا ہے؟ تو میں جی وہ کل والا حلوہ آج بھی میں بنا کے لایا ہوں۔ کیا باؤ؟ اتنا باؤ بیٹا تول دو۔ جب تول دیا تو درویشوں کہا کہ کھا لو۔ کھا کر بیٹا پیسے تو آج بھی نہیں ہیں، پیسے کل دیں گے۔ کہیں گے اچھا بابا جی کوئی بات نہیں، کل میں لے جاؤں گا آگے۔ چلا گیا، ماں کو بتایا تو ماں نے کہا حلوہ بک گیا۔ ہاں جی ماں جی انہوں نے لیا ہے، لیکن ماں جی کہا کہ پیسے آج نہیں کل دیں۔ کہے بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کے بے نیک بندے ہیں، دے دیں گے، کل پھر جائیں۔ اس طرح 3 دن 4 دن 5 دن حتیٰ کہ 8ویں دن جانے لگا۔ بابا جی روزانہ یہی کہتے پیسے کل دیں گے۔ جب 8ویں دن جانے لگا تو ماں نے کہا بیٹا آج اشرفیاں ختم ہو گئی ہیں، یا آئی اشرفیاں تھیں تو جو ان سے بابا جی سے کہنا اگر آج وہ حلوہ لے لیں تو آج تمہارے کہنا کہ پیسے کل دینا، تو بیٹا بڑے ادب سے کہنا کہ بابا جی اگر آج پیسے نہیں ملیں گے نا تو کل حلوہ لگانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ ہمارے گھر روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ تو بیٹا ادب سے بات کرنا۔ جب بچہ گیا کہا جی حلوہ گرم، فرمایا یہ بچہ کیا بیچتا بلاؤ اس کو۔ بچہ گیا جی وہ حلوہ ہے۔ فرمایا بیٹا کیا بھاؤ ہے؟ فرمایا اسی بھاؤ، تول دو سارا۔ جب تول دیا تو انہوں نے کہا بیٹا پیسے تو آج نہیں ہیں، پھر دیں گے۔ تو ماں نے بار بار اس دفعہ کہا تھا بیٹا بات کرنا ادب سے، دیکھ لینا ادب سے بات کرنا، کوئی ایسا منہ سے جملہ نہ نکل جائے۔ اب بیٹا سوچ رہا ہے کہ ماں نے کہا ادب سے کرنا، بار بار ادب سے کرنا، تو اب میں بات کیسے کروں؟ 10 سال کا بچہ معصوم تھا، اسی سوچ میں اس کے آنسو نکل آئے۔ بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا روتے کیوں ہو؟
تو اس نے کہا کہ بابا جی آج جتنے پیسے تھے ختم ہو گئے، یا آخری حلوہ تھا آج دن کا، اگر آج پیسے نہیں ملیں گے تو کل حلوہ بھی نہیں لگے گا، آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب بابا نے سنا تو اللہ کے بندے نے آسمان کی طرف نگاہ کی، فرمایا مولا یہ یتیم بچہ ہے، تو دیکھ اس یتیم کا مال تیرے درویشوں کو کھلا دیا میں نے تو نہیں کھایا، میں نے نہیں کھایا تیرے یتیم کا مال، میں نے نہیں کھایا تیرے یتیم کا مال، میں نے درویشوں کو کھلا دیا۔ اب بتا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے سے تو اس کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے۔ ابھی بات کر کے ختم ہوئی ہے تو دیکھا ایک دور سے ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے، آ کر گھوڑے والا وہاں رک گیا تو اس نے آ کر اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ کے دوزانوں کہا بابا جی میں فلاں شخص ہوں، ایک دفعہ آپ کے پاس دعا کے لیے آیا تھا کہ میرے الیکشن ہو رہے تھے اس حکومت میں اور میں دعا کے لیے آیا تھا، بابا جی دعا فرمائے میں الیکشن جیت کے وزیر بن جاؤں۔ تو بابا جی آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر کر دیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ 2 تھیلے اشرفیوں کے لے کے آیا ہوں، اس کو قبول فرمائے۔ اب وہ 2 تھیلیاں اشرفی کی بھری ہوئی، آپ نے بچے سے کہا لو بیٹا یہ دونوں تھیلیاں لے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا یہ تیرے حلوے کی قیمت نہیں، تیرے حلوے کی قیمت کتنی تھی جو تو بتا رہا تھا 40-50 روپیہ، اب یہ تیرے 2 تھیلیاں جو ہے نا یہ تیرے 2 آنسوؤں کی قیمت ہے جو تیرے منہ سے تیری آنکھوں سے نکلی ہیں۔ خبر کیا تھی کہ یہ آنسو موتیوں سے تولے جائیں گے، جو سن پاتے تو دریا بہاتے اپنی آنکھوں سے۔ یہ آنسو ایسی چیز ہے یہ دوزخ کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ماں بچے کو ادب سکھا رہی ہے کہ ادب سے جانا، ادب کی وجہ سے اس کے گھر میں اچھا بعد میں پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ پھر بچہ بار بار بزرگ کے پاس آتا جاتا، ماں بھیجتی رہتی کہ تیرے ابا بھی ان کے پاس جایا کرتے تو بھی دعا کے لیے جا، اور وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچہ خود ولی کامل ہو گیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ والدہ کی جو تربیت ہے اولاد کے لیے ایسی تربیت کریں، ایسی تعلیم کریں کہ بچے کی اولاد کی بھی دین دنیا اچھی ہو۔ ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کے ہوئے تو ایک قافلہ گیلان سے بغداد شریف جا رہا تھا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے عام سنا ہوا ہے، بہت سنا ہوا ہے، لیکن میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ ایک کوئی وقت گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اور یہ بات یقین رکھیں ہم نے زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ نے بہت ولی دکھائے، حتیٰ کہ کئی غوثوں کی زیارت کی، لیکن یہی سنتے آئے ہیں کہ جب حضور غوث پاک کا نام لیا جائے تو غوث پاک کی نگاہ کر مصیبت وہاں پہنچتی ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کو ہم نظر آتے ہیں۔ جب میرے بابا جی کرما والے حضرت کرما والوں کو میں خادم ہوں، ان کے خادموں کا بھی خادم ہوں۔ بابا جی کے صاحبزادے پیر ظفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے ہیں، اس کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ بیلیو آگے حضرت صاحب کی زندگی میں تم لوگ آتے تھے، آپ اور تم حضرت صاحب کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، اور حضرت صاحب آپ کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن اب وہ اس طرح پردے میں ہیں، لیکن ہے ہمارے میں موجود۔ سب فرق اتنا ہے کہ اب ہم ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں زیادہ دیکھ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔
تو جب حضور غوث پاک کا نام آتا ہے نا تو بڑے ادب سے نام لیا کرے، ادب سے نام سنا کرے۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کے گھروں میں 11ویں شیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں کبھی 11ویں شیب کے موضوع پہ آپ کو بتاؤں گا کہ 11ویں شیب ہے کیا، ہم کیوں مناتے ہیں، یہ کیوں دن بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 78 سال 78 ایک تھی والدہ صاحبہ کی اور 18 سال تھی حضور غوث پاک کی۔ ایک قافلہ آ رہا تھا کہ بغداد جانے کے لیے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ماں سے کہا، ماں جی یہ قافلہ بغداد شریف جا رہا ہے، وہاں یونیورسٹی تھی، بہت درس نظامیہ بہت بڑا تھا اس وقت، تو اگر ماں جی اگر اجازت دیں تو میں تعلیم حاصل کرنے کے وہاں جاؤں، کیونکہ یعنی تعلیم تو بچپن میں کچھ آپ کے نانا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی تھی، لیکن آپ جتنا علم پڑھ چکے تھے اس سے آگے پڑھنے کے لیے وہاں پروفیسر ٹیچر نظام اسکول مدرسے نہیں تھے، آپ بڑی کلاسیں تھی، لہذا بڑے اسکول یونیورسٹی میں جانا تھا، بڑے استادوں کے پاس جانا تھا۔ تو ماں سے کہا، ماں جی اگر آپ اجازت دیں، حکم دیں تو میں وہاں پڑھنے کے لیے چلا جاؤں۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹا ضرور جاؤ۔ اب یہ دیکھ میری عمر یہ ہو گئی ہے 78 سال، تو 18 سال کا ہے، تو جا تو رہا ہے۔ اب میرے پاس تیرے ابا جان کے 80 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں وہ پہلے بچے کا ذکر کر رہا تھا وہ اشرفیہ کا زمانہ تھا، اب یہ یہاں دینار کا زمانہ آ گیا، کرنسی بدلتی رہتی ہے نا، مختلف ملکوں میں مختلف نام کی ہوتی ہے کرنسی۔